حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی یا سرکاری ملازمین یہ ٹیکس سے مستثنا قرار ہوں گے جو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر عام آدمی پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کا کیا جواز ہے؟ جی کوئی جواز نہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں بجٹ میں جہاں گورنمنٹ نے اپنے لیے راستے ڈھونڈے ہیں، لیکن یہ جو ایگزامپشنز اس بجٹ کی اگر کوئی جسٹیفیکیشن تھی وہ یہی تھی کہ جہاں جہاں بھی میجر ایگزامپشنز تھیں ان کو ختم کیا جانا تھا۔ اگرچہ یہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہوگا جس کے اوپر استثنا دیا گیا ہے، لیکن چونکہ حکومت نے بیک وقت دو طرف اپنی توجہ دینی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ جو ایکچول ریونیو میجرز ہیں جن سے انہیں محصولات اکٹھے ہونے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں آپٹکس کی بھی ہیں کہ کیا ہم سب لوگ برابر شیئر کر رہے ہیں جو تکلیف عوام کو ہے۔ تو اس میں یہ جو معاملہ ہے، میری یہ توقع ہے کہ جہاں تک تو شہداء کے خاندانوں کا سوال ہے اس حد تک تو ایگزامپشن دی جا سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ تو اب وقت یہی آ گیا ہے کہ پاکستان کے تمام جو رہنے والے ہیں جو بھی یہاں سے انکم جنریٹ کریں ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے ممبران کی مراد، وہ صدارتی محل ہو، وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو، اس کے اخراجات ہیں، یہ کیوں بڑھائے گئے ہیں؟ یہ سوال کا بھی ابھی جواب حکومت کی طرف سے آنا ہے کہ یا تو صرف مہنگائی کی شرح بڑھنے سے ان سب جو حکومتی ایوان ہیں ان کے خرچوں میں اضافہ ہوا ہے، اگر مہنگائی کے ساتھ ان لائن ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی جواز ہے۔ لیکن بہت سارے جو سوالات اٹھے ہیں اس بجٹ کے دوران ان کا حکومت کو کمیونیکیشن کا بھی ایک چیلنج ہے کہ ان سوالات کے فوراً وقت پر جوابات یا ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی ایکسپلینیشن جو ہے اس کی کمی رہ گئی ہے، اور اسی لیے یہ بات اٹھتی ہے کہ بھی اگر پاکستان کے عوام سے مزید قربانی مانگی جا رہی ہے تو پھر کیا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان ایوانوں کے اخراجات کو کم کیا جاتا یا کم از کم پچھلے سال کی شرح پر ہی رہنے دیا جاتا۔